میزبان ذی وقار برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج گندی لوہار کی سرزمین سے بغداد شریف بھیجا۔ 11ویں شریف کی محفل عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے، سرکار بغداد کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ توبہ میں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اولاد کے عمل قبروں میں والدین کو دکھائے جاتے ہیں، مریدین کے اعمال مشائخ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والی امت کے اعمال صحابہ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ والمؤمنون کا جو لفظ آیا اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے اعمال کون سے مومن ہیں جو دیکھ رہے ہیں، امت جو اعمال کر رہی ہے اہل برزخ کو وہ دکھائے جاتے ہیں۔ مضارعہ بالسین آیا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے عمل کر چکا ہے بندہ، وہ عمل قبروں میں مشائخ کو، بزرگوں کو دکھائے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج یہاں آپ جن محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، جب محفل مکمل ہوگی ہم ایصال ثواب کریں گے۔ 11ویں شریف کی محفل بنیادی طور پہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ تو جو بھی نفلی نیکیاں کی ہیں انہیں ہم تحفہ بنا کے آج حضور کے وسیلہ پاک سے بغداد شریف بھیج رہے ہیں۔ بیٹھے تو ہم گندی لوہار کی مسجد میں ہیں، پر حاضری بغداد شریف میں لگی ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 11ویں شریف کی محفل روحانی خدمت کی محفل ہے۔ ایک ہے جسمانی خدمت، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا، یہ جسمانی خدمت ہے۔ وہ مشائخ جو ہماری پیدائش سے پہلے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، آج ہم انہیں وضو نہیں کرا سکتے، پانی کا پیالہ نہیں پیش کر سکتے۔ اگر ان کے خادموں میں نام لکھوانا ہو تو ایصال ثواب کریں، خادموں میں نام لکھ دیا جائے۔ عرس کی محفل، ختم پاک کی محفل، ایصال ثواب کی محفل، یہ روحانی خدمت کی محفل ہے۔ بزرگ جسمانی خدمت سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے روحانی خدمت سے خوش ہوتے ہیں، اور خدمت قیامت کے دن بخشش حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائے گی۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ کا ایک ولی گناہگاروں کی صف کے پاس سے گزرے گا، تو ایک گناہگار صف سے نکل کے پوچھے گا اما تعرفونی، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ فرمائیں گے کون ہے تو؟ گناہگار عرض کرے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں ایک دن آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تھا۔ بزرگ فرمائے کہ میں نے پہچان لی ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں دوزخیوں کی صف میں کھڑا ہوں، فاشفع لی، میری شفاعت فرمائے۔ اللہ کا ولی دعا کرے گا پروردگار اس دنیا میں میری خدمت کر کے اس نے میرا دل خوش کیا تھا، آج اس کی بخشش فرما کے تو اس کا دل خوش کر۔ تو خدمت شفاعت حاصل کرنے کا
ذریعہ بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن کوئی تو حضور غوث اعظم کا دامن پکڑ کے عرض کرے گا میں نے آپ کو وضو کرایا، کوئی عرض کرے گا پانی کا پیالہ پیش کیا، ہم عرض کریں گے وضو نہیں کرا سکے، پانی کا پیالہ نہیں پیش کر سکے، پر 11ویں شریف کی محفل میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی بابلی شریف۔ اس دن یہ محفل شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ویسے بھی حدیث پاک ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ۔ تو محبت تھی دل میں تو آپ ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، محبت تھی تو ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس محفل میں آنا یہ محبت کا ہی ثبوت ہے۔ قیامت کے دن یہ محفل اہل اللہ کی معیت اور ان کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے ایصال ثواب دلائل سے ثابت ہے کہ کر سکتے ہو، وہ گھر بیٹھ کے کر لو، اس کے لیے یہ ختم 11ویں شریف اکٹھے ہونے کی کیا ضرورت ہے، محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اکیلے گھر بیٹھ کے بھی ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، میں ایک جواب عرض کر رہا ہوں، دیہاتی ماحول ہے۔ سبزی منڈی میں جب ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ڈیری کا سودا ہو رہا ہے، علماء آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، حفاظ قرآن آئے ہیں، قراء حضرات آئے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی ایک کا آنا بھی قبول ہو گیا تو اس ایک کے صدقے پوری محفل بھی کر ہو جائے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی۔ اگر کسی جنتی سے ملاقات ہو گئی، اس دنیا میں کسی جنتی سے ملاقات ہو گئی تو قیامت کے دن یہ ملاقات فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ڈیری کا سودا ہو رہا ہے، آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ جن دوستوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اچھی نسبتیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اچھی نسبتیں قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نسبت اچھی تو قسمت اچھی، اگر قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے۔ ذات کا کتا ہے پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ گیا ہے، اللہ نے اس کا کتا پن دور کر دیا۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا غار کے اندر اولیاء جب کروٹ بدلتے تھے اسی وقت دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا بھی کروٹ بدلتا، سبحان اللہ، اس پہ بھی صحبت کا اتنا اثر ہو گیا۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا ہے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندا ہیرے دا رنگ۔ نسبت کا بڑا اثر ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں ہمیں صادقین کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی معیت میں آ جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، ایمان، تقوی اور معیت صادقین۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو. ہمارا لقب قرآن میں جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے وہ یہ ہے اے ایمان والو. ہمارا تعارف کس وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے. تو ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. ہمارا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ ایمان. کیونکہ ایمان ہی ہمارا تعارف ہے. قرآن پاک میں 99 مرتبہ، ایک کم 90، 89 مرتبہ، 89 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. آگے فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنا عمل شریعت کے عین مطابق رکھو. دو چیزوں کا بیان ہو گیا، ایمان بھی، تقوی بھی. علماء بیٹھے ان سے پوچھیں جس کا عقیدہ بھی ٹھیک، جس کا عمل بھی ٹھیک، بخشش ہو جائے گی یا نہیں؟ بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو. وہ شخص قیامت کے دن بخشا جائے گا جس کا عقیدہ بھی ٹھیک، جس کا عمل بھی ٹھیک. یہاں دونوں چیزوں کا بیان ہو گیا، عقیدے کا بھی، عمل کا بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، عمل بھی ٹھیک. اب اس کے بعد کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ کیا بخشش کے لیے عقیدہ اور عمل کافی نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو. اب ترتیب کلام میں پہلے عقیدے کا ذکر، پھر عمل کا ذکر، دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، عمل بھی ٹھیک ہو گیا. اب کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ مفسرین فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے، مومن بن گئے، ٹھیک ہے تم نے تقوی اختیار کر لیا، متقی بن گئے، پر ایک ڈاکو ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے. شیطان موت کے وقت تک کوشش کرتا ہے کسی وقت بھی بندے کو گمراہ کر دے. اگر تم اپنے ایمان اور تقوی کی دولت کو اس ڈاکو سے بچانا چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس لیے ایمان اور تقوی کے بعد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولوی اشرف علی تھانوی نے مثنوی کی شرح لکھی ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. مولانا روم کا شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ دعت بے ریا. مولانا روم فرماتے ہیں 100 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف اور ولی کی محفل میں گزاری ہوئی ایک گھڑی ایک. یہ ایک گھڑی زیادہ شان ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سوال ہوا مولانا روم نے یہ کیا لکھ دیا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جواب دیا، مولوی اشرف علی تھانوی نے کلید مثنوی میں لکھا اگر کوئی 100 سال نمازیں پڑھ لے خطرہ موجود ہے کہ آخری وقت شیطان کہیں ایمان چھین ہی نہ لے. لیکن اگر وہ ولیوں کے پاس بیٹھنے والا ہے، اگر اس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے، شیطان لاکھ کوشش کر لے اس کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا. سبحان اللہ. معیت اولیاء کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت راضی پہ جب آخری وقت آیا شیطان نے کہا خدا کو ایک مانتے ہو دلیل دو. آپ نے دلیل دی، اس نے توڑ دی. 100 دلیلیں آپ نے دی، وہ توڑتا رہا.
آپ کے مرشد وضو کر رہے تھے، ہائے چلو میں پانی لے کے پھینکا اور فرمایا اس دیوس سے کہہ دو ہم بغیر دلیل کے خدا کو سیر کو ہاں تے میرا مرشد وسے منو وچ نظر دے رکھے۔ اولیاء کی معیت سے روح پہ ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ آخری وقت ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان پر خاتمے کے جو وظائف ہیں ان میں ایک وظیفہ اولیاء اللہ کی محبت ہے۔ تو اس لیے یہاں ایمان اور تقوی کے بعد معیت صادقین کا ذکر کیا ہے کہ اگر اپنے ایمان کے خزانے کو شیطان جیسے ڈاکو سے بچانا چاہتے ہو تو ان کی محفل میں آ جاؤ جن کی محفل میں شیطان نہیں آتا، ان کے ہو جاؤ جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اس نے مانا تھا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، سب پہ جال ڈالوں گا پر جو تیرے بندے ہوں گے نا وہ میرے جال میں نہیں آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکارا تو اس نے کہا تیری عزت کی قسم سب پہ جال ڈالوں گا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، اور جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے جال میں نہیں آئیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اس لیے ایک نقطہ میں نے ترتیب کلام سے یہ بیان کیا، معیت صادقین کا فائدہ یہ ہے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت مبارکہ سے یہ نہیں فرمایا کونو صادقین، سچے بن جاؤ، بلکہ فرمایا کونو، درمیان میں مع کا لفظ آیا ہے۔ اگر صرف صادق بنانا ہی مقصد ہوتا تو قرآن کہہ دیتا کونو صادقین، صدق بناؤ۔ یہ مع کا لفظ کیوں آیا ہے؟ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی بے مقصد فضول نہیں، اس میں کئی راز ہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے تو یہاں تک فرمایا ہے مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری حکمتیں بیان کر سکے، خالق کے کلام کے سارے راز بیان کر سکے، مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ ماں کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یہ معیت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنے طور پہ لاکھ کوشش کرتے رہو، صدق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ صدق کے مقام تک پہنچو گے جب صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں معنی مل جائے گا کہ صدق کیا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا مل جائے گا کھوٹ دور کرنا، خالص کرنا۔ کتابوں میں کسی لفظ کا معنی آپ نے تلاش کرنا ہے تو وہاں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا۔ ڈکشنری کھولیں تو وہاں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا، لیکن اگر صدق کو دیکھنا ہو کہ صدق کسے کہتے ہیں تو وہ صادقین کے سینے میں ہی ملے گا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کتابوں میں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا۔ کسی لفظ کا معنی آپ نے ڈھونڈنا ہے تو کتابوں میں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا، لیکن صدق کہتے کسے ہیں؟ الفاظ میں تو وہاں مل جائے گا کہ صدق اس چیز کا نام ہے، جینون ہو جانا، خالص ہو جانا، سچا ہو جانا۔ لیکن اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو پھر سچوں کو دیکھنا ہوگا، پھر داتا گنج بخش کو دیکھیں، پھر غوث اعظم کو دیکھیں، ان کا طرز زیست آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز ہے جسے صدق کہتے ہیں۔ قرآن نے صرف منزل ہی نہیں بتائی، قرآن نے راستہ بھی دکھایا۔ ایک آدمی چائے کی پیالی آنکھوں کے سامنے رکھے اور آنکھوں سے کہے کہ دیکھ کے بتاؤ چائے میں چینی ہے یا نہیں، آنکھیں بتا سکتی ہیں؟ 1 گھنٹہ دیکھتے رہے، آنکھیں نہیں بتائیں گی۔
لیکن اگر چائے کی پیالی اٹھا کے ایک گھونٹ پی لیں 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا۔ راستہ ٹھیک ہو منزل جلدی مل جاتی ہے، راستہ غلط ہو سفر جاری بھی رہے منزل نہیں نصیب ہوتی۔ یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، فرمایا کونوا مع الصادقین۔ جب صادقین کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے دل میں بھی صدق کی کیفیت ہے، سچوں کی صحبت رنگ چڑھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا، میرے آقا کریم نے فرمایا جو بکریاں رکھتا ہے اس پر بھی فلاں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، جو اونٹ رکھتا ہے اس میں فلاں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں تو جانوروں کی صحبت کا بھی اثر موجود ہے، حدیث میں تو جانوروں کی صحبت کا بھی اثر موجود ہے کہ ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت کا اثر کتنا ہو۔ اس لیے آج بعض لوگ کہتے ہیں اللہ شارک سے قریب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے ولیوں کے پاس جانے کی؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، گھر بیٹھے ہی اللہ سے مانگو، ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے کسی بزرگ عالم نے یہ نہیں لکھا کہ گھر بیٹھ کے اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جہاں بھی دعا کریں اللہ سنتا ہے، اللہ عطا کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں اللہ شارک سے قریب ہے؟ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ گھر اللہ موجود ہے یا نہیں؟ تو حج کرنے مکے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ یہاں موجود ہے یا نہیں؟ جو عمل وہاں جا کے کرنے ہیں وہ یہاں ہی کر لیں، اس ستون کے گرد ہی چکر لگا لیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے چکر لگانے لگا۔ مسجد میں آتے ہیں کہ اس جگہ پہ آئیں گے رب کی رضا حاصل ہو۔ کعبے جاتے ہیں اس جگہ پہ جائیں گے رب کی رضا حاصل ہو۔ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ عرفات منع مزدلفہ کی حاضریاں وہاں جائیں گے تو حج ہوگا، چونکہ اللہ نے حکم دیے، وہ جگہ ذریعہ بن گئی رب کی رضا حاصل کرنے کی، سبحان اللہ، وہ جگہ وسیلہ بن گئی رب کی رضا حاصل کرنے کا۔ اللہ یہاں بھی موجود ہے پر وہاں جاتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اولیاء کے پاس بھی آتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس پر مسلم شریف کی حدیث واضح دلیل ہے، کتاب التوبہ کے اندر 100 آدمیوں کا قافلہ تھا، کسی سے پوچھا، یہ پہلی شریعتوں کا حکم ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مشورہ دینے والے نے کہا فلاں علاقے میں اللہ کے ولی رہتے ہیں تو ان کے پاس چلا جا، وہاں جا کے توبہ کر۔ توبہ وہ گھر بھی کر سکتا تھا، وہاں جا کے کیوں توبہ کرنی؟ کہ وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، وہ گناہگار سفر کر رہے، راستے میں موت آ گئی، جگہ درمیان تھی، فرشتے آگے جگہ ناپنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم نے اسے لے کے جانا ہے، عذاب والوں نے کہا ہم نے اسے لے کے جانا ہے، یہ عذاب کے لائق ہے۔ ان کا چلو دونوں طرف سے زمین ناپ لو، اگر گھر کے قریب ہے تو عذاب والے لے جائیں، اگر ولیوں کے شہر کے قریب ہے تو رحمت والے لے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر قریب تھا، ولیوں کا شہر دور تھا، لیکن اس وقت اللہ نے وہ جو ولیوں کے شہر کی طرف جگہ تھی اسے حکم دیا سمٹ جا، گھر کی طرف جو زمین تھی اسے حکم دیا پھیل جا۔ فرشتوں نے ناپا، ولیوں کا شہر نزدیک تھا، ان کا چلو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ یہ حضور نے بیان فرمایا، یا اللہ تو نے بخشنا ہے بخش دے، کون سا کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ کسی گناہگار کو بخشنا چاہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیوں بخشے؟ یا اللہ یہ اپنے نبی سے واقعہ بیان کیوں کروایا ہے، یہ فرشتوں سے زمین کیوں نپوائی جا رہی ہے؟ تو نے بخشنا ہے بخش دے،
یہ فرشتوں کو بھیج کے زمین کیوں نپوائی جا رہی ہے؟ اور ایک طرف سے زمین کو سمیٹ دیا، ایک طرف سے پھیلا دیا، اور پھر اپنے نبی کی زبان سے یہ واقعہ کیوں بیان کروایا؟ انہیں بخشنا ہے، بخش دے، کون سا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں اگر یہ ساری بخشش کا معاملہ خاموشی میں ہی ہو جاتا تو تمہیں کیسے پتا چلتا ولیوں کی شان کیا ہے؟ بخشنا رب نہیں ہے، پر فرشتے بھیج کے، بحث کروا کے، زمین نپوا کے، پھر اپنے آخری نبی سے یہ واقعہ انسانوں کو سنا کے رب ولیوں کی شان ظاہر فرما رہا ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ وہ جس شہر میں رہتے ہیں کوئی اس شہر کی طرف چل پڑے، اللہ اس کو بھی بخشش عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ بابلی شریف۔ ایک اور دلیل قرآن پاک سے دے رہا ہوں، پھر حضور غوث پاک کے ذکر پاک کی طرف آتا ہوں۔ حضرت زکریا آئے بی بی مریم کے پاس، دیکھا بے موسم میں پھل پڑے ہوئے ہیں۔ مریم یہ کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب کا فضل ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں دعا مانگی حضرت زکریا نے اپنے رب سے۔ ہنالک، دعا تو کہیں اور بھی مانگ سکتے تھے، پر جہاں رحمت کا اظہار ہوا وہاں دعا مانگ رہے۔ حضرت زکریا کے عمل سے اور قرآن کے بیان سے یہ پتہ چل رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ جہاں اللہ والے بیٹھے ہوں اور جہاں اللہ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہو وہاں دعا مانگے، دعا جلدی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یہ سورہ مریم کی آیت۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وجود سے دنیا میں خیر پھیلتی ہے وہ برکت والا وجود۔ سبحان اللہ۔ جس وجود سے دنیا میں دین کا علم پھیلے یا دنیا کو تقوی نصیب ہو، جس وجود سے خیر پھیلے وہ برکت والا وجود۔ برکت والا وجود دنیا میں رہے تو برکتیں، وہ وجود دنیا سے چلا جائے قبر میں دفنا کے مٹی ڈال دے، ولیوں کی قبریں برکت کی جگہ۔ اور اس پر بہت ساری آیات بھی، احادیث بھی، دلائل ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، ولیوں کی قبریں، اہل اللہ کی قبریں، انبیاء کی قبریں، یہ شرک کے اڈے نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا وجود برکتوں والا ہے، حضرت زکریا کا جناب مریم کے پاس وہاں دعا کرنا، اور بنی اسرائیل کے گناہگار کا ولیوں کے شہر کی طرف جانا، اس سے پتہ چلتا ہے جو اہل اللہ ہیں ان کے قریب ہونے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کونو مع الصادقین، یہ ماں کا جو لفظ آیا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تیسرا نقطہ اسی آیت مبارکہ سے عرض کر رہا ہوں، بعض دوست کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ والوں کی بڑی شان ہے، نبیوں کی بھی، ولیوں کی بھی، پر یہ پہلے دور کی باتیں ہیں جب ولی دنیا میں ہوتے تھے، آج کل کی باتیں نہیں۔ آج کل تو دنیا میں ولی ہے ہی کوئی نہیں، ہم جائیں کس کے پاس، ہم بیٹھے کس کے پاس؟ آج کل تو ولی ہے ہی نہیں، وہ پہلے زمانوں میں ہوتے تھے۔ قرآن میں یہ آیت آج کل موجود ہے ہی موجود ہے، جب تک یہ آیت موجود ہے دنیا میں ولی بھی۔ اللہ قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل ہی نہ ہو سکتا۔
صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. باپ نے بیٹے سے کہا آدھا کلو دودھ صبح پیا کرو، آدھا کلو دودھ شام پیا کرو. گھر میں دودھ ایک قطرہ بھی نہیں. تو بیٹا کہے گا ابا جی یہ تو حکم دے رہے ہیں دودھ پیا کرو، پر دودھ کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ اس امت کو جو خاص شان حاصل ہے نا، کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے افضل امت ہو. اس امت کو جو خاص شانیں حاصل ہیں ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے ہر دور میں اس کے اندر ولی موجود رہیں گے. کچھ ظاہر ہوں گے، کچھ پوشیدہ ہوں گے، پر یہ امت ولیوں سے خالی نہیں ہوگی. جس دن دنیا سے ولی ختم ہوں گے قیامت آئے گی. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود نہیں ہوگا. اس امت میں اولیاء ہر دور میں موجود رہیں گے، ظاہراً بھی چھپے ہوئے. کچھ ایسے جو دنیا کی نظروں میں ہوں گے کہ یہ واقعتاً بڑے ولی ہیں، کچھ ایسے جو چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن ولی ہر دور میں اس امت کے اندر موجود رہیں گے. کونوا مع الصادقین، ولی آج بھی موجود ہے. اگر آپ کو کوئی سچا نہ ملے تو اپنی تلاش کو دیکھ لیں کہ میری تلاش بھی سچی ہے یا نہیں. یہ نہ کہ دنیا میں سچا کوئی نہیں، پہلے اپنی طلب دیکھیں. عارف کھڑی کہتے ہیں لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کی تھی جس پکی. طلب صادق ہو اللہ منزل تک پہنچا دیتا ہے. اگر آپ کی طلب سچی ہے اللہ کسی سچے تک پہنچا دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہمارے راستے میں کوشش پوری کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے قرب کے راستے کھول دیں. لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس. اگر کوئی مرد کامل نہیں ملا تو اپنے اندر جھانک لیں کہ میرے اندر طلب بھی سچی ہے یا نہیں. آج کل جو ہماری محرومی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیاس نہیں رہ گئی. ہمارے اندر پیاس نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تلاش نہیں ہے. سردیوں کی رات ہو، شدید ٹھنڈ ہو، اگر اس وقت کوئی آپ کو ٹھنڈا شربت دے تو آپ کا دل خوش نہیں ہوگا. پہلے ہی ٹھنڈ ہے، پھر ٹھنڈا شربت دے رہے ہو. گرمیوں کی دوپہر ہو، جیٹھ ہاڑ کا مہینہ ہو، دوپہر کا وقت ہو، ٹھنڈا شربت نہ کوئی دے، سادہ پانی دے دے آپ خوش ہو کے لیں گے. فرق کیوں ہے؟ وہاں طلب نہیں تھی، یہاں طلب ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا حضور نے اعلان نبوت کیا بغیر کوئی دلیل مانگے کلمہ پڑھا. وہاں بھی مورخین نے، سیرت نگاروں نے، شارحین نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر پہلے ہی طلب میں تھے. ان کے اندر پہلے ہی تلاش حق جوش مار رہا تھا. اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کا قرب پا کے انہوں نے دیکھ لیا ان میں نشانیاں ساری نبیوں والی موجود. وہ پہلے ہی دیکھتے تھے حضور کا بولنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا یہ عام اہل مکہ کی طرح تو نہیں ہے، یہ تو وکھرے ہی انداز کے. تلاش پہلے ہی تھی، طلب پہلے ہی تھی. جب تلاش ہو، طلب ہو، اس وقت نعمت کی قدر ہوتی ہے. لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی. آج کل بعض لوگ اس لیے بھی ہمیں آستانوں سے دور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کل تو اللہ والے ہے ہی نہیں، وہ پہلے زمانوں میں تھے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں اس امت میں ہر دور کے اندر اللہ والے موجود رہیں گے. یہ اس امت کی خاص شان ہے. کبھی یہ امت اہل اللہ سے خالی نہیں ہوگی. اولیاء اللہ ہمیشہ اس امت میں موجود رہیں گے. آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ ولیوں کے تاجدار ہیں. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے اجابت الغوث، اس گناہگار کے پاس موجود ہے. ان کا یہ روحانی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اولیاء کی، ان کی روحوں میں طاقت ہوتی ہے.
تو وہ اپنی روحانی طاقت سے لوگوں کے دلوں کو فیض عطا کرتے ہیں۔ تو جس کی روح میں جتنی طاقت ہے اتنی بڑی اس کو ڈیوٹی یا منصب ملتا ہے۔ نوجباں ہیں، اخیار ہیں، ابرار ہیں، پھر ان کے اوپر کتب ارشاد، کتب مدار، کتب ابدال، پھر اس کے اوپر کتب الاقطاب، پھر اس کے اوپر غوث ہے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں ظاہراً دنیا میں جو ولی موجود ہوتے ہیں ان کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے غوث کہتے ہیں۔ دنیا میں موجود سارے ولیوں کا جو صدر ہے، جو بادشاہ ہے، جو سربراہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی فیض غوث کے سینے میں آتا ہے، اس کے سینے سے اولیاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ غوث ہر دور میں ہوئے، غوث پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ شہنشاہ بغداد کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غوث ہے، غوث پہلے بھی ہوئے آئندہ بھی ہوں گے۔ شہنشاہ بغداد صرف غوث نہیں، آپ غوث اعظم، غوث تو آپ کے دروازے کے گدا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ خود فقر کے سلطان ہیں لیکن جب در غوث پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں۔ یہ کون ہے جو غوث اعظم کے نام کا وظیفہ کر رہے ہیں؟ یا میراں یا میراں یا میراں یا میراں۔ یہ میراں میراں کا وظیفہ کون کر رہے ہیں؟ جو خود سلطان باہو خود سلطان ہیں پر کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں۔ جس دروازے پہ آگے سلطان بھی گداؤں میں کھڑے ہو جائے۔ ہم جیسے اندوں کو کیا پتا غوث اعظم کی سستی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، مؤرخ ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، بحر العلوم ہیں، مرجع العلماء ہیں، جن کے شاگرد صدر الافاضل، جن کے شاگرد سید ابو البرکات جیسی ہستی ہیں۔ وہ علم کے سمندر اعلیٰ حضرت جب در غوث میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے غوث اعظم، آپ کے دروازے کا جو کتا ہے میں احمد رضا سے کتے کا بھی نوکر۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں سگ سے ہے مجھ کو نسبت؟ جو مفسر ہیں، جو محدث ہیں، جو محقق ہیں، جو فقیہ ہیں، جو مجتہد ہیں، علم کا سمندر ہیں، مرجع العلماء ہیں، لیکن جب در غوث میں آئیں تو اپنے علم کے خمار میں نہیں آتے بلکہ عاجزی لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں اے شہنشاہ بغداد، جو آپ کے دروازے کا کتا ہے میں احمد رضا اس کتے کا بھی میں اس سگ سے نسبت رکھتا ہوں جو آپ کے دروازے کا سگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، عارف کھڑی حضور سے خیر مانگتے ہیں تو وسیلہ کس کا پیش کر رہے ہیں؟ حضور سے اعظم۔ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ۔ حضور سے خیر مانگ رہے ہیں تو کس کا نام لے کے؟ حضور وہ سے پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ۔ جولی پھیلائی ہے عارف کھڑی نے، نام کس کا لے رہے ہیں؟ غوث اعظم کا۔ پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے،
تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا ان سب کو محقق بھی ہیں ادھر اولیاء بھی ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں غوث اعظم کا واسطہ دیا جائے حضور خوش ہو کے نکاح فرماتے ہیں۔ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا یہ کیوں کہا لاڈلا بیٹا تیرا؟ میرے آقا کریم کے دو نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو شہزادے حضور کے نواسے۔ جو بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، ان کے یوں تو اور بیٹے بھی ہیں پر دو بیٹے زیادہ مشہور ہیں، ایک حضرت حسن مثنیٰ اور دوسرے حضرت زید۔ یہ حسن مثنیٰ ان کی اولاد میں حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، اور جو دوسرے ہیں جناب زید، ان کی اولاد میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور غوث پاک اور حضرت داتا صاحب، ان کا شجرہ جب اوپر جا کے حضرت امام حسن تک ملتا ہے نا، تو حضرت امام حسن کے جو بیٹے ہیں ان کے حوالوں سے غوث پاک اور داتا صاحب آپس میں تایا اور چچا کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ۔ مثنیٰ کا مطلب ہے دوسرے، ثانی۔ انہیں حسن مثنیٰ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم شکل تھے حضرت امام حسن کی، اس لیے انہیں دوجا حسن، دوسرے حسن کہا جاتا ہے۔ انہیں دیکھ لیں تو یوں لگتا تھا امام حسن تشریف لے آئے، اور امام حسن کا چہرہ رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ یہ حدیثوں میں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر الاراس۔ تو والد کی طرف سے حضور غوث پاک حسن سید ہے، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے۔ آپ کی والدہ احمد الجبار جو ہے، ان کا شجرہ حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے محمد جواد، ان تک پہنچتے۔ نام ان کا محمد تھا، سخی بہت تھے، انہیں جواد کہا جاتا۔ والدہ کا شجرہ حسینی شجرہ ہے، اور امام علی رضا تک پہنچتا ہے ان کے بیٹوں تک۔ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حسینی سید ہیں، اور وہ بھی حضرت امام علی رضا کی اولاد میں سے، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ تو گویا والدہ کی طرف سے حضور غوث اعظم کی والدہ اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، ان کا شجرہ جب امام علی رضا تک پہنچتا ہے تو وہ آپس میں تایا چچا کی اولادیں بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تین بڑی ہستیاں ہیں امت کی، حضرت داتا صاحب، حضرت غوث پاک، خواجہ غریب نواز، ان کی آپس میں جو نسبت بنتی ہے، رشتہ داری، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ والد کی طرف سے حضور غوث پاک حسنی سید، والدہ کی طرف سے حسینی سید۔ ایک نسبت اور سن لیں جس کے لیے بڑی آپ کی توجہ درکار ہے۔ آپ کی والدہ حسینی ہے، لیکن آپ کی جو دادی جان ہے حضرت ام سلمہ، جن کا دودھ بھی ہے حضور غوث پاک کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست نے، حضور غوث پاک کی جو دادی ہیں ام سلمہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حضرت صدیق اکبر کے جو بڑے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، ان کی اولاد میں ایک شہزادی آئی ہیں ام سلمہ، یہ دادی ہیں حضور غوث اعظم۔ دنیا میں حسنی سیدوں کی نسل پھیل رہی ہے تو صدیقی ماں کی گود سے پھیل رہی ہے، اور دنیا میں حسینی سیدوں کی نسل پھیلی ہے تو وہ بھی صدیقی ماں کی گود سے پھیلی۔ امام جعفر صادق حسینی سید، امام جعفر صادق حسینی سید ہیں، آپ کی والدہ حضرت ام فروہ صدیق اکبر کی پڑپوتی۔ حسنی سید بھی حسینی سید بھی صدیق اکبر کی بیٹیوں کی گود میں پرورش پائی۔ ابتدائے اسلام میں پہلی
صدیوں میں حسنی حسینی سیدوں نے صدیق اکبر کے گھر رشتہ داریاں کر کے امت کو بتا دیا ہے صدیق اکبر کی خلافت بھی برحق ہے، صدیق اکبر کے فیصلے بھی برحق ہے۔ صدیقی ماؤں کا دودھ پیا سیدوں نے، بے شک بے شک حسنی سیدوں یا حسینی سید، ان کی رگوں میں صدیقی ماؤں کا دودھ کی تاثیر موجود ہے۔ اور شیعہ کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر، مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ اللہ یہ شیعوں کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں آج تم بھی ذرا ہمت کرو نا، بیٹے کا نام رکھو ابو بکر، بیٹے کا نام رکھو عمر۔ وہ لوگ رکھتے ہیں؟ یہ نام آپ کو کہاں ملتے ہیں، سنیوں میں یا شیعوں میں؟ سنیوں میں۔ تو مولا علی کے طریقے پر کون چل رہے ہیں؟ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے، اولاد کا نام رکھو عثمان، بے شک اولاد کے نام رکھو عمر، کیونکہ مولا علی نے اپنی اولاد کے یہ نام رکھے۔ آج ابو بکر عمر عثمان یہ نام ملیں گے تو اہل سنت میں آپ کو، اس کا مطلب ہے اہل سنت ہی مولا علی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضور شہنشاہ بغداد کی جو دادی جان ہے ام سلمہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ گویا حسنی حسینی سیدوں کی رگوں میں خون صدیق اکبر کی تاثیر موجود ہے، بے شک صدیقی ماؤں کے دودھ کی تاثیر موجود ہے۔ آج فتنوں کے اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ ہم حضور غوث اعظم کی بات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور غوث اعظم کا عقیدہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ چھپ چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چلے فلاں راستے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری نے گزرنا ہے تو میں عبد القادر جیلانی اس راستے میں چادر بچھا کے بیٹھ جس راستے سے حضرت امیر معاویہ کی سواری نے گزرنا ہے، اس کی کچھ گرد و غبار مجھے بھی مل جائے۔ ہم اندھوں کو کیا پتا صحابہ کی عظمت اور شان کیا ہے، بڑے سے بڑا ولی ہو صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر کسی کو اپنے اپنے اعتراض ہی ذہن میں ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ایک جگہ بیان کیا، بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر صحابہ کو کیوں نہیں آپ کہتے غوث اعظم، ولیوں کو کیوں کہتے ہیں غوث اعظم؟ صحابہ کے لیے غوث اعظم کے ان کی شان زیادہ ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ تو یاد رکھیں ہر لفظ کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس میں اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اعتراض آپ کریں بھی صحابہ کو کیوں نہیں غوث اعظم کہتے تو میں آپ پر اعتراض کرتا ہوں آپ نبیوں کو کیوں نہیں صدیق اکبر کہتے؟ موسیٰ صدیق اکبر، عیسیٰ فاروق اعظم کہتے ہیں؟ ویسے حضرت موسیٰ صدیق اکبر ہیں یا نہیں، یا فاروق اعظم ہیں یا نہیں؟ حق اور باطل میں سب سے زیادہ فرق کرنے والے ہیں یا نہیں؟ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، پھر آپ ان کو فاروق اعظم کیوں نہیں کہتے، صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے؟ نبیوں کا درجہ بلند ہے تو نبیوں کو کہ صدیق اکبر۔ ہر لفظ کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس میں اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صدیق اکبر تو اس سے مراد ہے صحابہ میں سب سے بڑے سمجھے۔ سبحان اللہ۔ اس لفظ کے معنی میں نبی شامل ہے، اور جب ہم حضور غوث اعظم کے لیے لفظ بولتے ہیں غوث اعظم تو اس سے اولیاء مراد ہے، صحابہ اس میں شامل ہی نہیں، یعنی صحابہ کو ہم اس لفظ سے ڈی گریڈ نہیں کر رہے، صحابہ اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ جب ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف، بعض لوگ اعلیٰ حضرت کے لقب پر بھی اعتراض کرتے ہیں بھی بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت، صحابہ کے لیے کہتے ہو حضرت،
مولانا احمد رضا خان کے لیے کہہ دیتے ہو اعلیٰ حضرت. تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے لفظ کا دائرہ آپ کے دور کے جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان تک ہے، پہلوں کے لیے نہیں اور پچھلوں کے لیے بھی نہیں. بعد میں بھی بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی، حضرت امام مہدی جیسی ہستیاں، اور پہلے بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا لفظ آپ کے دور میں جو علماء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو محقق مفسر محدث ہیں، ان میں. جیسے ہم کسی مدرسے میں جائیں تو کہتے ہیں بڑے استاداں نال ملاؤ، تو اس کے وہ کہتے ہیں جی بڑے استاد فلاں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر مدرسے میں ہوتا ہے بڑے استاد، چھوٹے استاد. جو بڑے استاد ہیں کیا وہ اگلے پچھلے سب سے بڑے ہیں یا اپنے مدرسے میں بڑے ہیں؟ بڑے استاد وہ اپنے مدرسے میں بڑے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے جتنے استاد گزرے یہ ان سے بھی بڑے ہیں. پہلے یہ تو سمجھ لینا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. جب ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو پھر اس دور کے جو حضرت ہیں ان میں آپ اعلیٰ ہیں. جب ہم غوث اعظم کہتے ہیں صحابہ اس میں شامل ہی نہیں ہیں. ہم ولیوں میں کہہ رہے ہیں کہ شہنشاہ بغداد غوثوں میں غوث اعظم. جب ہم صدیق اکبر کہہ رہے ہیں تو نبی اس میں شامل ہی نہیں ہے. صحابہ میں یعنی نبیوں کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے اس میں صدیق اکبر سب سے بڑے سے بڑے. تو ہر لفظ کا ایک دائرہ ہے. یہ جو میں نے 2-3 اعتراض آپ کے سامنے کیے، ان میں کوئی رافضیوں کا اعتراض ہے، کوئی خارجیوں کا اعتراض ہے. الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت. رافضی وہ ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، خارجی وہ ہے جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. صحابہ کا ذکر سن کے دل خوش نہ ہو، دل میں گھٹن پیدا ہو، وہ بندہ رافضی ہے. صحابہ کا ذکر سن کے دل راضی نہ ہو، بندہ رافضی ہے. اہل بیت کا ذکر سن کے دل خوش نہ ہو، بندہ خارجی ہے. اہل بیت اور صحابہ دونوں کا ذکر سن کے دل خوش ہو، وہ اہل سنت و جماعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا قلائد الجواہر میں ہے. حضور غوث اعظم کے دور میں بھی رافضی تھے، خارجی بھی تھے، رافضی بھی تھے. صحابہ کے گستاخ اس دور میں بھی موجود تھے. قلائد الجواہر میں کچھ رافضی 2 ٹوکرے لے کے اوپر چادریں ڈال کے حضور غوث اعظم کی محفل میں آ گئے. انہوں نے دیکھا نا بغداد میں دن بدن آپ کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ بدعقیدگی چھوڑ کے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اہل سنت کو، اہل حق کو تقویت مل رہی ہے. تو اس دور کے کچھ رافضی 2 ٹوکرے لیے اوپر چادریں ڈالی آ گئے حضور غوث اعظم کی محفل میں. اگر آپ بتائیں ان 2 ٹوکروں کے اندر کیا ہے تو ہم مانیں کہ آپ نظر والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں. آپ نے فرمایا ٹوکرے رکھ دو. ٹوکرے سامنے رکھ دیے گئے. آپ نے ایک ٹوکرے کی طرف نگاہ کی، اوپر چادریں تھیں. فرمایا اس کے اندر ایک معذور بچہ ہے جس کے جوڑ جڑ گئے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا سچ کہتے ہیں، اس ٹوکرے میں ایک معذور بچہ ہے. آپ نے فرمایا چادریں ہٹاؤ، اسے نکالو. چادریں ہٹائی گئی، اسے نکالا گیا. معذور تھا، اٹھا کے انہوں نے باہر رکھا. آپ نے اس کی طرف توجہ کی اور فرمایا اللہ کا بندہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے کھڑا ہو. اللہ کھڑا ہو گیا. پھر فرمایا اللہ کا بندہ عبد القادر حکم دیتا ہے چلنا شروع کر دے. سبحان اللہ. جو معذور بچہ تھا اس نے دوڑنا شروع کر دیا. کچھ رافضی آپ کے قدموں میں گرے کہ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں دی. کچھ ابھی اکڑے ہوئے تھے. ان کا یہ بتائیں دوسرے ٹوکرے میں کیا ہے. آپ نے فرمایا اس دوسرے ٹوکرے میں ایک سالم، تندرست، صحت مند بچہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں. ان کا ہاں واقعہ تھا، اس ٹوکرے میں ایک صحت مند بچہ ہے. چادر ہٹائی گئی، بچہ نکالا گیا. وہ بچہ صحت مند تندرست اب کھڑا ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ کا بندہ عبد القادر حکم دیتا ہے بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا.
آپ نے فرمایا اب کھڑے ہو کے دکھا. وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن ہڈیاں جڑ گئی, اٹھ ہی نہیں سکتا. پھر آپ نے فرمایا تجھے معذور کرنا مقصد نہیں, صرف ان کو اپنی شان دکھانا مقصد ہے. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اب اللہ کا بندہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے دوبارہ پہلے کی طرح کھڑا ہو اور چلنا پھرنا شروع. وہ جو اس پر تکلیف وقتی طور پہ آئی تھی وہ دور ہو گئی, وہ اٹھا چلنے پھرنے لگا. سارے رافضی آپ کے قدموں میں گرے. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں آپ کو شانیں دی گئی ہیں, اختیارات دی گئی ہیں, بیعت کی. قصیدہ غوثیہ پڑھ کے دیکھیں. آپ نے فرمایا میرے دل میں, میرے سینے میں اللہ نے جو راز رکھا ہے, جو سر ڈالا ہے, جو روحانیت میرے سینے میں رکھی ہے, اگر میں اسے سمندروں پہ ڈالوں سمندر خشک ہو جائے. اگر میں اپنے سینے کے اس راز کو, اپنے باطن کے سر کو بلند و بالا پہاڑوں پہ ڈالوں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. جس سر کو, جس باطن کو, جس راز کو, جس روحانی خزانے کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے, سمندر نہیں اٹھا سکتے, اسے عبد القادر کے سینے نے اٹھایا. فرمایا میرے سینے میں اللہ نے جو سر ڈالا ہے, راز رکھا ہے, یہ بیماروں کا تندرست ہونا یا صحیح سالم بچے کا بیمار ہو جانا, فرمایا یہ تو اس راز اور اس سر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میں تو اگر اس راز کو پہاڑوں پہ ڈالوں وہ ریزہ ریزہ. حضور شہنشاہ بغداد اس لیے اولیاء میں یگانہ کیفیت, منفرد شان رکھتے ہیں. یہ بات بھی قلائد الجواہر میں ہے, 10,000 کا مجمع سامنے ہے, آپ بیان فرما رہے ہیں اور آپ کے بالکل سامنے علی بن حیدی بیٹھے ہیں, سو گئے, گھٹنے اٹھائے ہیں, ہاتھ رکھے, آنکھ لگ گئی. خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو جائے, اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو گیا. آپ ممبر سے اترے اور سوئے ہوئے آدمی کے پاس دست دستہ کھڑے. وہ سوئے ہوئے ہیں, آپ ادب سے کھڑے. لوگ حیران ہیں کہ سوئے ہوئے شخص کے پاس آپ کیوں ادب سے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جناب علی بن حیدی کو جھٹکا لگا, آنکھ کھلی, دیکھا شہنشاہ بغداد میرے پاس کھڑے. یہ بھی فوراً ادب سے اٹھ کھڑے ہوئے. حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دیا, خطاب کیوں چھوڑ دیا, میرے پاس کیوں آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا علی بن حیدی سچ بتا, اس وقت تجھے رسول اللہ کا دیدار ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا؟ اس وقت تو رخ ودعا کا دیدار کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ جناب علی بن حیدی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں خواب میں دیکھ رہا تھا, شہنشاہ بغداد بیداری کے عالم میں دیکھ رہا تھا. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. زیارت رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے آپ لگا رہے ہیں. یا اللہ جو تیرے نبی کے دیدار کے ذکر پہ ذکر رسول کر رہے ہیں انہیں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما. حضور شہنشاہ بغداد نے دوسرے کا خواب سنایا ہے کہ یہ نیند میں کیا دیکھ رہا ہے. اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے, آپ بتا سکتے ہیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ گھر میں کوئی آدمی سویا ہوا ہو, آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے دوسرے کا خواب ہم نے کیا بیان کرنا ہے, ہمیں تو اپنا دیکھا ہوا خواب بھی صبح یاد نہیں رہتا. برائے مرغیاں کھا کھا کے ہماری یاداشت کا تو یہ عالم ہے کہ جو خواب خود دیکھے نا
وہ صبح سنانے جاتے ہیں نا کسی سے تعبیر لینے، خواب سناتے ہوئے کہتے ہیں خبریں ہیں جو دیکھے ہے کہ خبریں ہیں، اپنا دیکھا ہوا خواب بھی یاد نہیں، حالانکہ خود دیکھا ہے، کسی دوسرے کا کیا بیان کر لیں۔ اور حضور شہنشاہ بغداد کی شان کیا ہے، خواب علی بن حیدی دیکھ رہے ہیں، بیان آپ کر رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ فرض